اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی، صحیح ہے، تقسیمات الفاظ میں، صحیح ہے، اور ہم نے اس میں پڑھ لیا تھا مختص، مشترک اور منقول۔ آج پڑھیں گے مرتجل، حقیقہ اور مجاز۔ تو چلیے مرتجل کو پڑھیے آپ مولانا رضی صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتجل وهو کالمنقول فلا کالمنقول کیسے ہو سکتا ہے؟ کاف کاف تشبیہ حروف جارہ میں سے ہے، صحیح ہے، تو کہیں گے کالمنقول بلا فرق بلا فرق الا انه لم تلحظ فی مناسبہ پہ کیا لائیں گے آپ؟ فی مناسبت، کیوں لائیں گے تے؟ فی ہے تو کیا تے کیوں لائیں گے بتائیے؟ جل ہے تو آئے گا، بولیے۔ اور مناسبت بین المعین، کیوں آئے گا تو؟ اسی لیے ارے ہم نے کہا اس لیے تھوڑی آئے گا، ہم نے کیوں کہا ہے بتائیے؟ پھر سے دیکھیے، معرفہ ہونے سے کیا مرفوع ہوتا ہے؟ معرفہ یہ کس نے کہا؟ معرفہ منصوب نہیں ہوتا ہے۔ ضرب زید عمرا، عمرا معرفہ نہیں ہے، منصوب ہو گیا۔ فی الحجرۃ، حجرہ معرفہ ہے، مجرور ہو گیا۔ ارے بھائی نائب فاعل نہیں ہوگا، تلحظ، لم تلحظ فیہ المناسبۃ بین المعنیین، تو مناسبہ کیا ہو جائے گا؟ تلحظ کا نائب فاعل۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ كَالْمَنْقُولِ بِلَا فَرْقٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ تُلْحَظْ فِيهِ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، صحیح ہے۔ وَمِنْهُ أَكْثَرُ الْأَعْلَامِ الشَّخْصِيَّةِ، کہہ رہے ہیں یہ منقول کی طرح ہوتا ہے بِعَيْنِهِ، بنا کسی فرق کے، یعنی وضع کیا جاتا ہے کسی کے لیے، استعمال ہوتا ہے کسی دوسرے میں، صحیح ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ منقول میں مناسبت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن مرتجل میں مناسبت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے حج کو ہم نے کہا کس کے لیے واضح کیا گیا تھا؟ مطلق قصد کے لیے، لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف قصد مکہ کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں؟ حج کا، کسی خاص ایام میں، ہے نا، خاص مہینے میں۔ اسی طرح سے مزیاء وضع کیا گیا تھا نشر کرنے کو، آج جو چیز نشر کرتی ہے، مناسبت پائی جاتی ہے ریڈیو میں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مزیاء کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، سوائے اس کے کہ اس میں مناسبت کا دونوں معنی کے مناسبت میں لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ وَمِنْهُ یعنی من المرتجل، مرتجل میں سے کہہ رہے ہیں اکثر العالم الشخصیہ، کہ جو اسماء عالم ہوتے ہیں لوگوں کے، ان میں سے زیادہ تر نام اسی قسم کے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ مثلا پتہ چلا ہے عالم، لیکن کبھی مدرسے کا انہوں نے رخ نہیں دیکھا، نام ہے بہادر عباس، پتہ چلا چھپکلی سے دیکھ کے ڈرتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ نام ہے شجاع حسین، لیکن کبھی انہوں نے جو ہے کہیں شجاعت نہیں دکھائی، سب سے کہاں رہتے ہیں؟ پیچھے۔ نام ہے وفادار، لیکن جس کے ساتھ رہے اس سے کیا کر دی؟ بے وفائی، صحیح۔ تو اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی مناسبت پائی جاتی ہے؟ نہیں۔ لیکن کیا اسماء انبیاء بھی اس روح سے ہیں؟ کہا نہیں۔ اسماء ائمہ بھی اس روح سے ہیں؟ کہا نہیں۔ ان کے نام، ان سے مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ کاظم ہے تو کاظم ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ صفت ان کے اندر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، صحیح ہے نا۔ ہاں، جناب نوح کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ اتنا ہی گریا کرتے تھے، تو ان کے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ نام ہے جمال عباس، پتہ چلا کہ کیا ہے؟ کوئلے سے بھی کیا ہے؟ کالے ہیں،
हाँ, तो ये क्या होता है, अस्माए आला में शख्सिया इसी तरह के होते हैं कि उनके दरमियान उनके माना के दरमियान मुनासिबत नहीं पाई जाती। अल हकीकतु वल मजाज, मौलाना पढ़िए अल हकीका। बिस्मिल्लाह। अल हकीकत वल मजाज व हुवा अल लफ्ज़ुल लज़ी तअद्दद। डर क्यों रहे हो, पढ़ो। तअद्दद मानाहु वलाकिन्नहु मौदूउन लिअहदिल मआनी फ़क़त वस्तुअमिला फ़ी गैरिही लिइलाक़तिन व मुनासबतिन बैनहु व बैनल मअनल अव्वल मौदूइल लहू। हाँ, मिन दून अन यबलुगा हद्दुल वज़अ फी मअना सानी फयुसम्मा हकीका। कह रहे वह हुवा लफ्ज़ुल लज़ी तअद्दद माना। हकीका और मजाज ऐसे लफ्ज हैं कि जिनके माना भी क्या होते हैं, मुतअद्दिद होते हैं। वलाकिन्नहु मौज़ूअन लिअहदिल मआनी फ़क़त, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों मानी के लिए वज़ा किया गया है। मुश्तरक क्या है, दो मानी के लिए वज़ा किया गया है ना। यहाँ पे क्या है, माना तो मुतअद्दिद है लेकिन वज़ा जो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक माना के लिए। वस्तुअमिला फी गैरिही लिइलाक़तिन व मुनासिबतिन बैनहु व बैनल मअनल अव्वल मौदूअ लहू। कह रहे हैं और इस्तेमाल किया गया दूसरे माना में किसी राबते और मुनासिबत की वजह से जो उसके और दूसरे माना के दरमियान पाया जाता है। मिन दून अन यबलुगा हद्दुल वज़अ, लेकिन इस्तेमाल इतना ही होता है कि वो वज़ा की है, यानी वज़ा की हद तक नहीं पहुंचता है। क्या मतलब, यानी अगर कोई पूछा जाएगा कि असद के माने क्या होते हैं, तो कहा जाएगा शेर, न के कहा जाएगा बहादुर इंसान, चूंकि वज़ा की हद तक वो पहुंचा है, कहां नहीं पहुंचा। दून अन यबलुगा हद्दुल वज़अ फिल मअना सानी, सही है, बिना इसके कि वो पहुंच जाए हद वज़अ पर दूसरे माना में। तो अगर ऐसा होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम हकीका कहेंगे। कब हकीका कहेंगे, जब उसका इस्तेमाल किस में हो रहा हो, माने अव्वल में, व मजाजन फिस्सानी, और जब दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, मजाज, यानी क्या कहेंगे, मजाज कहेंगे उसको। हाँ, व युक़ालु लिल मअनल अव्वल मअनल हकीकी, और पहले वाले को कहा जाएगा माना हकीकी, वलिस्सानी मजाजी, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे, मजाजी कहेंगे। चलिए आगे पढ़िए राग़िब। हाँ, जैसे हमने कहा असद, बेटा असद दोनों माना के लिए वज़ा के, बहादुर इंसान के लिए भी है नहीं, लेकिन उसके एक माना पाए जाते हैं बहादुर इंसान, असद शेर को भी कहते हैं। हमने कहा जा असदुन, अगर हमने उस जानवर के लिए इस्तेमाल किया तो क्या होगा, हकीकी माना में। जब एक बहादुर इंसान के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा, मजाजी। लेकिन ये मजाज में कह रहे हैं कि माना तो इसके दोनों पाए जा रहे हैं, लेकिन वज़ा एक के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों में एक मुनासिबत की बिना पर। वल मजाज दाइमन यहताजु इला करीनतिन, और मजाज को हमेशा जरूरत होती है किसकी, एक करीने की। तुसरिफुल लफ्ज़ु अनिल मअनल हकीकी, जो लफ्ज को ठीक है मुंतकिल कर दे माने हकीकी से, व तुअय्यनुल मअनल मजाजी, और मुअय्यन कर दे माने मजाजी। मसलन एक बहादुर शख्स आ रहा है, उसको देखते हुए हमने कहा जा असदुन, आ गया शेर, सही है, तो इसका मतलब क्या है, माने मजाजी है। मिन बैनिल मआनिल मजाजी है, यानी जितने मजाजी माना है उनमें से किसी एक माना की तरफ वो क्या रहेगा, मुअय्यन हो जाएगा। तंबीहान में पढ़िए मौलाना, पहली तंबी पढ़िए असद साहब। आप पढ़िए रजी, तुम पढ़ो जी, रागिब तुम पढ़ो, ये 2 लाइन तुम पढ़ो फिर ये पढ़ेंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم. ایک لائن پڑھو. ہاں ان المشترك اللفظ نہ ان المشترك کا. ہاں ان المشترك اللفظ والمجاز والمجاز لا يصح استعمالها استعمالهما في الحدود والبراهين. والبراہین. ان المشترک اللفظی والمجاز کہ بے شک مشترک لفظی یعنی جو لفظ مشترک ہوتے ہیں اور جو مجازی معنی ہوتے ہیں لا یصح استعمالهما ان دونوں کا استعمال صحیح نہیں ہے فی الحدود والبراہین تعریفات میں اور برہان میں. صحیح ہے. الا چلیے پڑھیے مولانا. إلا مع النسب القرينة على إرادة المعنى المقصود. ہاں الا مع نصب القرینۃ سوائے یہ کہ قرینہ کیا ہو موجود ہو علی ارادۃ المعنى المقصود کہ جو اس کے مقصود معنی ہیں وہ مراد لیے جا رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے. پڑھیے آگے. ومثلهما المنقول والمرتجل مثلهما المنقول والمرتجل ما لم يهجر المعنى الأفضل. فإذا هجر كان ذلك وحده قرينة على الإرادة الثانية. کیا ہے بیٹا؟ مثلهما المنقول والمرتجل انہی کی طرح سے کون ہے مشترک لفظی اور مجازی کی طرح منقول و مرتجل ہیں. ما لم يهجر المعنى الاول جب تک کہ معنی اول کی طرف کیا کر گیا ہو ہجرت نہ کر گیا ہو. فاذا هجر كان ذلك وحده قرينة على إرادة الثاني اگر ہجرت کر گیا ہے تو وہی ہجرت کرنا ہی کیا ہوگا دوسرے معنی میں اس کا استعمال صحیح ہو جائے گا. ہاں على ان يحسن اجتنابه على انه پڑھیے. على انه يحسن اجتناب المجاز في الاساليب العلميه حتى مع القرينه. ہاں لیکن بہتر یہ ہے کہ مجاز سے علمی اسالیب اسلوب علمی یہ ہے کہ مجازی الفاظ سے کا استعمال قرینے کے ساتھ بھی کیا کہنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی اگر قرینہ بھی موجود ہے تو کوشش کرے کہ مجازی معنی اسالیب علمی میں یعنی تعریفات میں براہین میں علمی گفتگو میں استعمال نہ کرے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے معنی ایسے الفاظ کا اختیار کرے کہ کیا ہوں جن کے معنی مختص ہوں نہ کہ مجازی ہوں. کیا ایسا الفاظ ہوں کہ جو سب کے سمجھ میں آ جائیں. قرائن سے انسان گفتگو نہ کرے کیونکہ ہر انسان کے بس میں قرینے کا سمجھنا نہیں ہوتا. مجازی معنی سب کے سمجھ میں نہیں آتے سوائے چند افراد کے جو با علم ہیں یا اس معنی کو سمجھتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. اسی لیے دیکھیے مجلسوں میں کبھی کبھی جب علماء موجود ہوتے ہیں تو خطبہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اہل علم کے لیے ہے یہ علماء اور طلباء کے لیے ہے. صحیح ہے یہ گفتگو ان سے مخصوص ہے یہ بات ان سے کہہ رہا ہوں میں. الحمدللہ رب العالمین. والمنقول کی تقسیم انشاءاللہ تعالی آئے گی.